شروع اللہ کے پاک اس نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور کوشش کیا کریں رمضان میں تہجد کے لیے اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، یاسین پڑھیں اور اپنی پھر سحری کا آغاز کریں، اور سحری کا اہتمام کرنے کے بعد تب فجر کی نماز ادا کریں۔ تہجد میں کی جانے والی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ پیارے میرے بہن بھائیوں، اس رمضان کے صدقے میں تھوڑا ٹائم نکالا کریں تہجد کے لیے، اور تہجد کا پڑھ کے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی جائز خواہشات پوری کریں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ؟ ہوپ سو آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک۔ اور یہاں پہ چل رہی تھی سحری، اور سحری کی جو روٹین ہوتی ہے وہ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، تو میں سب سے لاسٹ میں اپنا بناتی ہوں پراٹھا اور ساتھ چائے۔ اور مجھے تو، میں اپنی بات کروں نا، تو مجھے سحری میں چائے، انڈا، دہی یہ مسٹ ہیں۔ اور میرے ہسبینڈ جب کہ نہیں کھاتے، ان کی ایک ہی روز کی بلا ناغہ کی، وہ انڈا نہیں کھاتے، وہ دہی نہیں کھاتے، انہوں نے سحری میں لینا ہوتا ہے دودھ اور بوتل، جسے کئی لوگ کہتے ہیں دودھ سوڈا شاید، اور ہم لوگ لوریے دودھ بوتل زیادہ تر اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ دودھ اور 7 اپ پیتے ہیں، اور میں چائے پیتی ہوں، اور میں ساتھ میرا انڈا یہاں پہ ٹوٹ چکا ہے، اور سحری کر کے ہم ہو گئے تھے فارغ، اور میں اب دسترخوان صاف کر رہی تھی۔ کہتے ہیں دسترخوان سے ایک ایک ذرا اٹھا دینا چاہیے، اٹھا کے کھا لینا چاہیے، رزق ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رزق کی جتنی رسپیکٹ کرو، جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ اتنا بے حساب، اور آپ کے کہتے ہیں رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ اچھا، ادھر میں رزق سے متعلق ایک بات کرتی چلوں۔ آیت الکرسی کا ایک وظیفہ ہے کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا 129 دفعہ، تو کہتے ہیں آیت الکرسی کو جو ہے نا کثرت کے ساتھ نہیں، برکت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کیونکہ کثرت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کی اگر کثرت ہوگی نا وہ ختم ہو جائے گی، برکت ہمیشہ رہتی ہے۔ اس لیے آیت الکرسی کو نا کثرت کے ساتھ نہیں، برکت کے ساتھ کنسلٹ لیا جاتا ہے۔ خیر، ادھر پڑھ رہے تھے میرے ہسبینڈ نماز، اور بچی میں تنگ کر رہی تھی، حالانکہ میں اسے منع کر رہی تھی، لیکن بار بار بابا کے اوپر بیٹھ جاتی تھی۔ تو اس کے بعد میں دسترخوان صاف کرنے کے بعد برتن دھو کر، اور میری کوشش ہوتی ہے اذانوں سے پہلے پہلے ہی برتن وغیرہ بھی سارے کلیئر کر دوں، اور تاکہ نماز اور یاسین، اور میں نے قرآن پاک جو شروع کیا وہ کوشش ہوتی ہے کہ ہاف سپارہ کم از کم ضرور پڑھوں، کیونکہ بچہ میرا جو چھوٹے والا ہے وہ مجھے تنگ بہت زیادہ کرتا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے اس کے اٹھنے سے پہلے پہلے سارا کچھ کر کے فارغ ہو جاؤں۔ اور ادھر امیمہ کا چل رہا تھا سیکنڈ لاسٹ پیپر کا، اور وہ سیکنڈ لاسٹ پیپر کی اسلامیات کی تیاری کر رہی تھی، اور میں اس سے تیاری کروا رہی تھی۔ خیر، مارننگ تو گزر چکی، اور اب آپ بھری ہے آفٹر نون کی۔ آفٹر نون سے مراد افطاری کے ٹائم کی تیاری، پریپریشن پہلے ہی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں پر میں بنا رہی تھی افطاری کے لیے اس کا اسٹفنگ تیار کر رہی تھی۔ اسٹفنگ میں کس چیز کی تیار کر رہی تھی؟ اسٹفنگ میں تیار کر رہی تھی سموسوں کی۔ اور ادھر میں جو میرے ہسبینڈ کی بات کروں تو وہ سموسے بالکل سمپل کھاتے ہیں، اور جبکہ میں ہوں تھوڑی سی فوڈی گرل، کیونکہ میں ذرا کھاؤ والی لڑکی ہوں، اور میرے ہسبینڈ ذرا لمیٹیڈ کھاتے ہیں، وہ اتنا شوق سے نہیں سب کچھ کھاتے، ان کی بہت لمیٹیڈ ہوتی ہیں چوائس کے کچھ کھانا ہے کچھ نہیں۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میری کوشش ہوتی ہے میں بیکریز کی بھی ہر آئٹم کھاؤں، یقین مانے میں تو بس چیزیں دیکھتی ہوں تو بس میں پیسٹریز، پیزا، برگر، سب چیزیں میں تو بہت خوش ہو کے کھاتی ہوں، جبکہ میرے ہسبینڈ کو ان چیزوں کا بالکل، وہ تو دور دور بھاگتے ہیں۔ اس لیے تو سلیم سمارٹ تو نہیں، اب پھر بھی ہیلدی ہو گئے ہیں، پہلے تو بالکل سلیم سمارٹ تھے۔ اچھا، تو میں ادھر میرینیشن تیار کر رہی تھی، اور جو اس کی اسٹفنگ وغیرہ ریڈی کرنی تھی وہ کر رہی تھی۔ میں نے سارے اس میں مسالہ جات ڈال لیے تھے۔ میں بیسیکلی تھوڑے سے اولیو آئل میں چکن کو میرینیٹ نہیں، تھوڑا سا سوتے کر کے
تو اس میں سے بلیک پیپر اور سالٹ ڈال کے تو اس کے بعد پوٹیٹو ڈال دوں گی، اور اتنے مزے کا یہ بنتا ہے نا۔ اس مکسچر کو بعد میں سموسا پٹی منگوائی ہوئی ہے میں نے کہا تھا کہ آپ سے سموسا پٹی کی بھی ریسیپی شیئر کروں گی، لیکن ٹائم نہیں ملا، ٹائم شارٹیج کی۔ بھائی آیا؟ بھائی بھی آیا؟ نہیں بنا دوں؟ ابھی نہیں بنائی، آپ تو یہ رس کھا رہی تھی، بنا 1 منٹ لگنا ہے۔ ادھر رس ہینگ کر دو، ٹی پی ہے رس ہینگ کر دو میرے بیٹے، ادھر کر دو، ادھر نکال کے دو، میں 1 منٹ میں آپ کا۔ خیر میری بیٹی آ گئی تھی اور کہتی تھی ماما میرا فیڈر نہیں ابھی تک بنایا ہے، نیچے دادوں کے پاس ٹی پینے گئی ہوئی تھی، تو کہتی تھی جب میں آؤں گی تب تک میرے آنے تک میرا فیڈر آپ نے ریڈی رکھنا ہے۔ میں نے کہا چلو رکھ دوں گی، تو آئی ہے تو میں بھول گئی ہوئی تھی، میں اپنی چائے وغیرہ بنا کے آ گئی، تو کہتی مما ابھی تک آپ نے فیڈر نہیں بنایا۔ اچھا چلیں میں اب بتاؤں، میں نے اب ادھر اپنے اسٹفنگ کے لیے تو وہ تیار کر لیا تھا بیٹر سموسے کے لیے، اور ادھر میں اب گوندھ رہی تھی آٹا۔ اس آٹے کے میں نے بنائے تھے کچھ فروزن پراٹھاز، اور کچھ بنائے تھے اس کے میں نے خستہ کچوریاں، اور اتنے مزے کی یہ کچوریاں بنی تھیں۔ میں نے نا ایک ویلیج ہانڈی روٹی کی دیکھی تھی ریسیپی یہ، اور اتنے مزے کی بنائی ہوئی تھی، مطلب ان کی شکل بڑی خوبصورت کچوریوں کے خستہ لگ رہی تھی۔ میں نے بنائی اور شکل چاہے اس طرح کی نہیں آئی، لیکن بنی بہت مزے کی اور بہت ٹیسٹی، سب کو بہت پسند آئی تھی۔ فرسٹ ٹائم جب میں نے یہ آٹا گوندا اور اس کی ڈو مطلب جب ریڈی کی نا، وہ مجھے ذرا ہینڈل کرنا بڑا مشکل لگ رہا تھا، لیکن یقین مانے اتنا ایزی مجھے نہیں آئیڈیا تھا یہ۔ جب ویلیج ہانڈی روٹی والوں کی میں نے جو ویڈیو دیکھی تھی نا، اس میں انہوں نے بتایا کہ جب آپ اس طرح گیڈ آپ کا آٹا ڈو اگر نہیں بکھر رہی تو اس وقت آپ اس میں پانی ڈالیں اور پھر اس کی ڈو ریڈی کریں، تو یقین مانے بڑی ایزیلی ہینڈل ہو گئی تھی، اور یہاں پہ میری ڈو بھی ریڈی ہو چکی تھی کچوریوں کے لیے، اور اس کو پھر میں نے دے دیا تھا ریسٹ دینے کے بعد میں نے اپنی کر لی تھی کچوریاں بھی ریڈی۔ اچھا ویڈیو کے سٹارٹنگ میں نے آپ سے آیت الکرسی کے وظیفے کا ذکر کیا، میں ادھر آپ کو بتاتی چلوں کہ آیت الکرسی کے وظیفے کی، آیت الکرسی کی اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت ہے کہ اس کو میں نے جیسے کہ بتایا، اس کو برکت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس کا کنیکشن برکت کے ساتھ کیا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ نہیں، کیونکہ کثرت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، برکت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اور مجھے جو میری مما نے بتایا ہوا ہے، مطلب انہیں بھی کسی نے بتایا ہوا ہے کہ مطلب آیت الکرسی اگر آپ گھر میں کوئی بھی گروسری وغیرہ کر کے لا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز، ایون کہ آپ 5-10 کی بھی کوئی چینی پتی کچھ بھی لے کے آ رہے ہیں نا، آپ اس میں 41 ٹائم مطلب 41 دفعہ آیت الکرسی لازمی پڑھیں۔ 41 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی چیز میں برکت پیدا ہوگی، برکت اس طرح کہ مطلب آپ چیز یوز بھی کرتے جائیں گے اور چیز ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے گی، اللہ تعالیٰ ایسی اس میں برکت ڈالتا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی چیز لائیں، آئل لائیں، کچھ بھی، اگر میں اپنی بات کروں تو میں لازمی، ایون کہ میرے ہسبینڈ مجھے پاکٹ منی دیتے ہیں نا، میں جب اپنی جس بھی بیگ میں رکھتی ہوں تو میں اس میں بھی 41 ٹائم آیت الکرسی پڑھ کر پھر اپنے بیگ پہ میں پھونک مار دیتی ہوں، اور میری پاکٹ منی میں ماشاءاللہ 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 اتنی برکت پیدا ہوتی ہے کہ نیکسٹ پاکٹ منی ملنے تک میرے پیسے میں یوز بھی کر لیتی ہوں، اور نیکسٹ پاکٹ منی تک میرے بیگ میں پیسے ہوتے ہیں موجود۔ ہم سمجھتے ہیں صرف آیت الکرسی ہم صرف ڈر سے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے صرف پڑھ سکتے ہیں آیت الکرسی کے، اور اگر آپ گوگل ریسرچ کریں آیت الکرسی کے بہت سے فوائد ہیں، تو کوشش کیا کریں ان فائدوں سے، ان آیت الکرسی کے فائدے، قرآن کی کسی بھی صورت کو لے لینا، ہر ایک کا اپنا ایک بینیفٹ ہے، یہ پورا جو ایک مجموعہ ہے نا، یقین مانے اس کو اگر ہم اپنا لیں تو ہماری زندگی کے سارے مسائل اللہ تعالیٰ چٹکیوں میں حل کر دیں۔ قرآن مجید حضرت ابراہیل جب حضور پاک پر جب نازل ہوا، حضرت جبرائیل وہی لے کے آتے تھے تو نازل ہوا، تو
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اسے پتھروں پر، کبھی ہڈیوں پر غار ہرا میں لکھ لکھ کے اس کو محفوظ کیا، اور یہاں تک کہ مطلب سب سے زیادہ انہوں نے کیا، اس کو حفظ کر کے اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔ تو پھر اس کو کتاب کی صورت میں اکٹھا کیا گیا، اور آج سے اتنے سال پہلے یہ قرآن پاک آیا اس دنیا میں۔ تو سائنس نے یہ ریسرچ بعد میں کیا کہ قرآن مجید میں جتنی لکھی گئی ہیں نا باتیں، وہ سائنس نے اب اس دور میں آ کے ریسرچ کی ہیں کہ واقعی یہ چیزیں ہونی ہیں۔ ارتھ کویک کی بات کر لیں، قرآن مجید میں پہلے کہا گیا ہے کہ ارتھ کویک بھی کوئی چیز ہے، اور انسان کے جو ایک پور دوسرے پور سے میچ نہیں ہوتا، قرآن مجید میں اس کا بھی واضح کہا گیا ہے، اور سائنس نے یہ سب چیزیں اب پروو کی ہیں کہ مطلب سائنس جو قرآن پاک میں کتنے سالوں پہلے بیان کر دیا گیا، وہ سائنس اب پروو کر رہی ہے کہ ایک ایک چیز وہی۔ اور جو آیت الکرسی ہے نا، وہ قرآن پاک کا ایک مجموعہ ہے، اسم اعظم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ لا الہ سے شروع ہوتی ہے آیت الکرسی، اور اس کو کئی جگہوں پہ کہا گیا ہے کہ یہ اسم اعظم بھی ہے۔ تو اس کی بڑی برکت ہے، اس کی آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور کوشش کریں کہ جب بھی کوئی چیز لے کے آئیں، گروسری کریں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی چیزوں میں برکت پیدا ہو تو لازمی ایک ہیبٹ اپنی بنا لیں کہ، اور جیسے کہ میں اپنے ہر ولاگ میں کہتی ہوں کہ روز کی ایک کسی بھی قسم کی جو آپ کی فیوریٹ تسبیح ہو، فیوریٹ اذکار ہو، اس کو اپنی لائف میں ایک ہیبٹ بنائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھانا بناتے ایون ہر کام کرتے ہوئے وہ تسبیح پڑھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں جو زنگ لگا ہوا ہے وہ بھی اتر جائے گا۔ زنگ اس طرح کہ جو اللہ کا نام نہ لے لے کے غافل ہوا ہے، تو وہ جب اسٹارٹنگ میں نام لینا سٹارٹ کریں گے، اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کا دل صاف ہو جائے گا، اور آپ کا دل کو ایک سکون ہوگا، آپ کو محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں چیزیں پازیٹیو ہونے لگ گئی ہیں، چیزیں اچھی ہونے لگ گئی ہیں، ایک ہوتی ہے نا اچھی وائبس، وہ آنے لگ جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں کوئی نہ کوئی اذکار دن بھر میں کرتے رہا کریں۔ تیسرا کلمہ ایک کہتے ہیں نا بڑے زبردست اذکار ہے، وہ کیا کریں۔ تیسرے کلمے کے بہت ہی فائدے ہیں، اس سے بھی آپ کی زندگی میں بہت چینجنگ آئے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو فیل ہوگا کہ مطلب کہ یہ پڑھنے سے کس طرح آپ کے معاملات درست ہو رہے ہیں۔ تیسرے کلمے کے بے انتہا فائدے، میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا کہ تیسرا کلمہ اگر آپ ہنڈیا وغیرہ پکانے ہیں تو تب بھی پڑھا کریں، میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو گیا تو تب بھی پڑھیں۔ یہ ہوگا کہ اگر مطلب زیادہ میاں بیوی میں لڑائی کئی دفعہ ایسی ہو جاتی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی نہ کہ ہمارا بیٹھے بیٹھے ابھی موڈ صحیح تھا اور 1 منٹ میں لڑائی ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کو سولو کرنے کے لیے اگر آپ تیسرا کلمہ اگر بیوی ہے اگر وہ منہ میں پڑھنے لگ جائے، اور اگر ہسبینڈ ہے وہ پڑھنے لگ جائے، تو صلح صفائی مطلب ایزیلی معاملہ سورٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس ٹائم یہ لازمی کریں۔ یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جب کبھی میرے ہسبینڈ سے ہوئی ہے فائٹ مطلب اس قسم کی ایک تھوڑی بہت نوک جھوک ہر میاں بیوی میں ایک ڈیلی روٹین کا کہتے ہیں نا حصہ ہے، اور جہاں لڑائی نہ ہوا محبت بھی نہیں ہوتی۔ تو جب ایک لڑائی کی بیسک جو لڑائی ہوتی ہے جو سمجھ نہیں آتی اب کرنا کیا، کہ جب آپ کو سمجھ نہ آئے اور چھٹانے تک کا معاملہ آ جائے، تب منہ میں یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چاہے تو آپ پورا پڑھ لیں یا چاہے اتنا پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف اتنا پڑھ لیں، منہ میں مسلسل پڑھتے رہیں۔ یا تو پھر ایک ہوتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی مشکل میں اگر آپ پڑھے ہوئے نا تو اس میں سے نکالنے کا ایک
حضرت یونس علیہ السلام کا جیسے کہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو انہوں نے یہ پڑھا تھا، تو کیسے وہ مچھلی کے پیٹ سے ایک مچھلی کے پیٹ سے وہ نکل آئے تھے۔ تو ہم لوگوں کی تو زندگی میں اس لحاظ سے پرابلم ہی نہیں، تو اگر ہم اپنے ایمان یقین کے ساتھ اگر ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، تو تب ہمارا وہ جو ہوتا ہے نا وظیفہ پورا بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا جس چیز کا اللہ تعالیٰ سے گمان رکھو، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا عطا کرتا ہے، بے شک مال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنا یقین پختہ رکھیں، اپنا ایمان پختہ رکھیں، ایمان کو ڈولیں مت، اور ایمان پختہ ہوگا کہ یہ ہماری بات اللہ تعالیٰ مانیں گے اور مانیں گے، کیونکہ اسی نے تو مانی ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ایسے مانگیں کہ اپنے آپ کو بس اس میں ڈھال دیں، اور دنیا کی ساری ٹینشنیں چھوڑ کے اس طریقے سے دعا مانگے عاجزی ساتھ، سجدہ ریز ہو کے، تو اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ دعا اگر کئی کہتے ہیں لوگ ہماری دعا پوری نہیں ہوئی، پوری نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، ریزن معلوم کریں۔ ریزن معلوم اس طرح کہ اگر ہم ایک یقین ہی نہیں رکھ کے مانیں گے، جی ہمارے اگر دل میں ہوگا کہ پتہ نہیں ہمیں یہ دعا قبول ہونی ہے نہیں ہونی، یا کئی دفعہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا ایک وقت اگر ایک شخص میں ایک ٹائم پہ دعا مانگ رہا ہے اس کی قبول ہو گئی ہے، تو ایگزیکٹ اسی ٹائم اسی لمحے میں عین اسی وقت آپ کی دعا بھی قبول ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس لیے دعا مانگتے رہیں، اور دل سے ہر کسی قسم کی جو شک و شبہات جو ہوتے ہیں نا ان کو دور پھینکیں، اور بس یہ رکھیں گمان کہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی میری دعا قبول کرنی ہے، تو یقین مانے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اچھا، اور ادھر ہو گیا تھا اب ہمارا افطاری کا ٹائم، تو بچے بیٹھ کے مانگ رہے تھے دعا، اور میں بھی چیزیں وغیرہ رکھنے میں مصروف تھی۔ تو اور ویسے میری کوشش ہوتی ہے کہ مطلب افطاری سے 15 منٹ پہلے بیٹھوں تاکہ دعا وغیرہ لازمی مانگ سکوں، کیونکہ یہی ٹائم ہوتا ہے قبولیت کا، اور اللہ تعالیٰ اس ٹائم مانگی گئی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تو بچوں کو میں نے بٹھایا تھا، میں نے کہا آپ لوگ دعا مانگو، تب تک میں پھر اتنی دیر تک میں بھی فارغ ہو گئی تھی۔ بس یہی تھی میری آج تک کی ویڈیو، اور اگر ابھی تک آپ میری ویڈیو کو کر رہے ہیں تو کائنڈلی میری ویڈیو کو کر دیں لائک، اور چینل کو کر دیں سبسکرائب، اور نیکسٹ ویڈیو تک دیں مجھ کو اجازت۔ ملتی ہوں اب نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ولاگ تک، اور تب تک اللہ حافظ۔